جی سائمہ ہے لاہور سے ہمارے ساتھ. سائمہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. سائمہ میری بیٹی ہے ربیہ. ربیہ آپ کی بیٹی ہے, کتنی عمر ہے ربیہ کی سائمہ؟ ربیہ یہ 28 کو وہ 18 سال کی ہو جائے گی. 18 سال کی. 18 سال کی, جی ٹھیک. جی جی ابھی 28 تاریخ کو اس نے ہونا, 28 سپٹمبر کو. اس کی ہم نے منگنی کی تھی 2 سال پہلے. ہے 16 سال کی عمر میں؟ جی جی 2 سال پہلے اس کی انگیجمنٹ کی تھی ہم نے. اچھا. وہ یعنی کہ جاننے والے ہیں وہاں پہ کی ہے, یعنی کہ وہ پٹھان ہے, ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہیں. اچھا. تو جو میری بیٹی ہے نا, پہلے تو یعنی کہ منگنی یہ بہت خوشی سے اس نے منگنی کی, سب کچھ کیا. یہ تو بیچ میں بس ایسے مسئلے مسائل آتے گئے کہ یعنی کہ بالکل ٹھیک رہی ہے, لڑکی کے ساتھ بھی ٹھیک بات کرتی تھی, لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کا دماغ ہی اس طرف سے الٹ ہو گیا ہے. اور عجیب سی باتیں کرتی ہے, کبھی اپنے آپ کو مارتی ہے, کبھی کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی. ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو پینک اٹیک ہوتے ہیں. اور بس وہ اتنی یعنی کہ ہم سب اتنے اس کی وجہ سے پریشان ہیں. میرے جو ہسبینڈ ہے وہ ویسے بھی بی پی پیشنٹ ہیں بہت زیادہ, تو اس کی اتنی یعنی کہ گھر میں ٹینشن چل رہی ہے. لڑکے والے بہت اچھے ہیں. لڑکے کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ نام ہے لڑکے کا. مصطفیٰ, اچھا لڑکا ہے, بالکل ٹھیک بات آپ کی. تو 16 سال کی عمر میں بچی کی منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری نا اصل میں 3 بیٹیاں ہیں, تو بس انہوں نے مانگا ہی, یعنی کہ اس کا تھا یہ دوسرے نمبر پہ ہے. بڑی بیٹی میری وہ 20 ایئرس کی ہے اب, یعنی کہ ہونا ہے اس سے 20 ایئرس کا. اچھا تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ 2 باتیں آرام سے, ایک سیکنڈ, یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کی پیشنٹ ہے, یہ ایک الگ بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ وہ رشتہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے, یہ ایک اور بات ہے. دونوں باتوں کو آپس میں گٹمٹ نہ کرو. جی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا, اس کو اتنی زیادہ ٹینشن ہے کہ اسٹریس اتنی لیتی ہے کہ اپنے آپ کو مارے گی, بیڈ سے اتنا اونچا اچھلتی ہے. آگے سمجھ میں بات سائمہ, تم اس بات کو, اپنی بیٹی کی بات کو پردہ رکھو نا میرے بچے, صبر کے ساتھ. یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کر لیا, اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ جی جی یہی مسئلہ ہے کہ بس وہ کہتی ہے کہ وہ میں اس کا نام لیتی ہوں نا, تو مجھے نہیں پتا چلتا کہ میری ایسی کیفیت کیوں ہو جاتی ہے. صرف اس کے نام سے ہی ہوتی ہے, اس کی فیملی والوں سے نہیں ہوتی, کسی سے نہیں ہوتی, بس اس کا نام لینے سے ہوتی ہے. اور وہ لڑکا بہت اچھا ہے. یہ وہ جو انگزائٹی ڈس آرڈر ڈاکٹر نے کہا, اس نے میڈیکیشن بھی دی ہوگی. جی انہوں نے یہ کہا کہ پینک اٹیک ہوتے ہیں, ڈاکٹر تو یہی بتاتے ہیں. میری بہن, میری بچی, میری پیاری بیٹی, ڈاکٹر نے جس نے کہا ہے وہ سائیکائٹرسٹ ہے کہ میری طرح کا ایویں ہی ہے؟ نہیں سائیکائٹرسٹ ہے وہ. تو سائیکائٹرسٹ نے جب یہ کہا ہوگا تو اس نے دوائی دی ہوگی نا. جی جی میڈیسن دیتے ہیں نا, لیکن میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ جب میڈیسن دیتے ہیں نا اس کو, تو اس کی کیفیت تو میڈیسن کھانے سے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کی کیفیت نا. تو میرے بیٹے آپ کس شہر میں رہتی ہیں خیر سے؟ میں لاہور میں رہتی ہوں. لاہور میں کس جگہ؟ میں گلشن راوی میں. گلشن راوی سے لے کے لاہور ڈی ایچ اے کے راستے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شہر آتے ہیں, تقریباً 25 ہسپتال ہیں آپ کے پاس. آپ کے گلشن راوی سے باہر نکلیں تو اتنا بڑا آپ کے الٹے ہاتھ پہ ہسپتال ہے. آپ سائیکائٹرسٹ سے دوسری رائے لیں, تیسری رائے لیں, لیکن پینک اٹیک ایک اٹیک ہے نا, اس کے لیے وہ میڈیسن دے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. عین ممکن ہے پینک اٹیک کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی اور ایشو بھی ہو, وہ سائیکائٹرسٹ بتائے گا, میڈیسن لے گی اور ٹھیک ہوگا. اب یہ کہنا کہ وہ خراب ہو جاتی ہے دوائی سے زیادہ, یہ بات آپ کی اگر میں صحیح سمجھ بھی لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صحیح سالٹ نہیں دیا. بس اس بات کو اور نہ پھیلاؤ بیٹا. ابھی یہ منگنی کو ایسی چلنے دو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جو پڑھنے کے لیے حافظ نے دینا ہے وہ پڑھنا ہے, لیکن آپ 2 اوپینینز اور لیں سائیکائٹرسٹ سے. اچھا ٹھیک, ایک فیروز پور روڈ پہ بڑا اچھا مشہور ہسپتال ہے, وہاں سے لو, اور ایک سرکاری ہسپتال سے لو. اچھا دونوں ہسپتالوں سے لو. بیٹی کے سمٹمز بتاؤ گے جا کے, ڈاکٹر دوائی دے گا, بیٹی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگی. چھوٹی سی تو بچی ہے, وہ اس کے اوپر زیادہ نہیں گفتگو کرو میرے بچے. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. بس یہی کوئی کہتا ہے کہ اس پہ جنات کا اثر ہے, بس اس لیے پریشان ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر کہہ رہا ہے پینک ہے, اسے کہتے ہیں انگزائٹی ڈس آرڈر. ڈاکٹر کی نہیں تو مان رہی, باقیوں کی مان رہی ہو. اچھا ویسے کمال نہیں ہے تمہارا. بس آپ نا کچھ ایسا پڑھنے کے لیے دے دیں جس سے اس کا یعنی کہ وہ ڈاکٹر سے بھی یعنی کہ ٹریٹمنٹ اس کا چلتا رہے, اور ویسے بھی یعنی کہ وہ غصہ بہت ہے اس میں نا,
شدید بیٹا والا انگزائٹی غصہ ہے ڈس آرڈر کا ایک رزلٹ ہے نا یہ. انگزائٹی ڈس آرڈر ہے تو دیکھو اپنے آپ کو وہ مار رہی ہے, اس کا مطلب پرابلم تھوڑا سا بڑھ گیا ہوا ہے. جب آپ 2 ڈاکٹروں سے اور مشورہ لیں گی, وہ دوائی دیں گی, لانگ ٹرم میڈیسن کے ایشن لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بھی اور بیٹی کو بھی, شاید جی دونوں کو آپ نے بتانا ہے. بنیادی طور کے اوپر بلال بھائی ایک چیز میں صرف ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹی سے بھی پوچھیں کہ یہاں رشتہ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں. اگر تو صرف لڑکے کے نام سے الرجی یا ایسے جو میں نے فیل کیا ہے تو بیٹی سے کھلا کے پوچھے کہ رشتہ کرنا کہ نہیں. اگر تو یہ رشتہ کرنے پہ ایگری ہیں پھر ان کو علاج کرنے کی ضرورت ہے. وہ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ, سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کریں یا اس کے اوپر براہ راست دم کریں, بیٹی کے اوپر بھی دم کریں اور اپنے لیے بھی دم کریں. اور دوسری جو ایک دعا جو آپ ہر پروگرام کے شروع میں پڑھتے ہیں نا, جو بھی اس طرح کا بندہ جو انگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے یا ڈپریشن کا مریض ہے, اس کے لیے یہ وظیفہ بڑا اہم ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو یفقہوا قولی ہے اس کا ترجمہ خود بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے معاملہ ربی شرح لی صدری. میں آپ کو ضمناً ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ ربی شرح لی صدری آپ بھی پڑھتے ہیں اور علماء بھی جب بھی خطیب ممبر پہ جاتا ہے تو یہ پڑھتا ہے. تو علماء بتاتے ہیں ایک بندے کو بھی بتایا اس بندے کے وال بھی بند تھے دل کے, یہ آپ کو سچا واقعہ بتا رہا. تو اس کو یہ کہا, حالانکہ اس کا کوئی اور مسئلہ تھا لیکن وال بھی بند تھے, اس کو کہا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھا کرو, اس کے وال بھی کھل گئے. ماشاءاللہ ربی شرح لی صدری سے ہی کہ اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے تو وال بھی جو تھے. تو یہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کے ساتھ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں. اللہ کے فضل و رحمت سے یہ جتنا انگزائٹی ڈس آرڈر ہے ختم ہو جائے گا. لیکن بیٹی سے پوچھ بھی لیں, پوچھنا ضرور ہے, ظاہر ہے وہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. ضمنی طور پہ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں نا تو کئی بچیاں ایسی بھی آتی ہیں, اب بات ہو رہی ہے تو بتا رہا ہوں, وہ اپنے اوپر فیک جنات کا سایہ رکھ کے آتی ہیں اور جب بات کی جاتی ہے یہ معاملات نکلتے ہیں کہ بچی فلاں جگہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی, کہیں اور کرنا چاہتی ہے, کہیں اور رشتہ کرنا چاہتی ہے. یہ عام بات لال بھائی عام بات ہے. تو یہ بچیوں سے پوچھ لینا چاہیے. بالکل بالکل, یہ رشتہ برا نہیں ہے لیکن بچی سے پوچھ لو. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بچے کے ساتھ کیونکہ آپ کی بیٹی بات کرتی ہے, اس ساری باتوں کے اندر جو ڈسکرپنس پیدا ہوتی ہیں یا ہوئی ہوں گی, اس سے وہ انسیکیورٹی کا ایک ایشو ہے اس کے ساتھ. یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو کہیں کہ جناب اس سے پوچھا وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. لاہور میں بڑے بڑے اچھے سائیکائٹرسٹ بیٹھے ہیں, میڈیکیشن پہ جاؤ اور اطمینان سے جو وظیفہ ہے حافظ نے بتایا یہ کرو. یقین کرو کہ میرے دل میں ایک جتنا مجھے یقین یہاں بیٹھے ہوئے اپنے آپ پہ اتنا ہی یقین ہے کہ آپ وظیفہ کریں گے اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا انشاءاللہ.